الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے سودا سلف مرد ہی لائیں۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گھر کے مرد یعنی کہ کسی عورت کا بیٹا یا کسی عورت کا بھائی یا کسی عورت کا شوہر یا کسی عورت کا باپ، یعنی کہ جو اس کا محرم ہے، وہ اسے گھر کا سامان نہیں لا کر دیتا، یعنی کہ اس کے اندر وہ سستی کرتا ہے، اور عورت خود ہی بازار سے، دکان سے سبزی، گوشت، مچھلی اور دیگر ضروریات زندگی، کریانے کا سامان، کپڑے، جوتے وغیرہ خود ہی خرید کر لاتی ہے، تو مرد اس میں سستی کرتے ہیں۔ تو کیا اس صورت کے اندر عورت گناہ گار ہے؟ کیا مرد اس صورت کے اندر گناہ گار ہیں کہ وہ اپنی گھر والیوں کو سامان نہیں لا کر دیتے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اگر مرد محض سستی کی وجہ سے اپنی عورتوں کو، یعنی کہ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو ضروریات زندگی مثلاً کپڑے، جوتے اور کھانے پینے کا سامان، کریانے کا سامان، گوشت، مچھلی، چاول وغیرہ اگر نہیں لا کر دیتا تو اس کے اندر سخت بے احتیاطی ہے۔ اور آج جو ہمارے بازار کا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اگر ایک باپردہ عورت بھی پردے کی فل پابندی کے ساتھ بازار جائے تو وہ بھی گناہ کے بغیر واپس آ جائے تو یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، ناقص الدین ہے۔ اس کی فطرت میں یعنی کہ بنیاد میں کجی ہے، اور اس کے اندر جو شہوت ہے وہ مردوں سے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت بغیر پردے کے جاتی ہے، یعنی کہ اس کا سر کے بال ظاہر ہوتے ہیں، یا اس کی گردن ظاہر ہوتی ہے، یا اس کا کان، یا اس کے پیٹ کا حصہ، یا اس کی پنڈلیوں کا کوئی حصہ، یا اس کے بازو، الغرض جو بھی جسم کا حصہ ہو جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہو، تو اگر وہ عورت کا وہ حصہ کھلا ہے تو ایسا مرد، اس کو پتہ ہے کہ میری عورت، میری محرمہ بازار جاتی ہے، تو اس کو وہاں پر یہ اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ مرد دیوس ہے۔ اگر وہ اپنی طاقت، اپنی قدرت کے مطابق اس کو نہیں روکتا، اور اسی طرح اگر عورت کے لیے بذات خود
خرید و فروخت کرنا منع نہیں ہے، مگر جو ہمارے معاشرے کا حال ہے اس کے پیش نظر یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی جوان عورت ہو اور اس کے گھر سے نکلنے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوتا ہو تو اس کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ اور اگر مرد اس کو گھر سے نکلنے پر نہیں روکتے تو وہ مرد دیوس ہیں، جوان عورت ہے، محل فتنہ ہے، تو اس عورت کو گھر میں رکھا جائے۔ اگرچہ وہ عورت پوری پردے کی پابندی یعنی کہ اس نے سارا جسم چھپایا ہو تب بھی گھر میں رکھا جائے، جیسے کہ یہ ایک عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ لڑکیاں پردہ تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہوتا ہے، مگر ان کے جو کرتوت ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ انہوں نے پردہ بہت اچھا کیا ہوتا ہے مگر وہ نامحرم کے پیسوں کی چیزیں بھی کھاتی ہیں، نامحرموں کے ساتھ دوستیاں بھی کرتی ہیں، نامحرموں کی گاڑیوں میں سفر بھی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے جسموں تک کو بھی چھوتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو بھی گھر میں رکھا جائے۔ اور جو عورت بوڑھی ہو تو مگر اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہوتا ہو، یعنی کہ اس کا گردن، اس کے سر کے بال، اس کا کان، اس کی کلائیاں، اس کی پنڈلیوں کا حصہ، پیٹ کا کوئی حصہ یا اس کے اوپر کوئی ایسا کپڑا ہو جو باریک ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکتی ہو، تو ایسی عورتوں کو گھر سے جانے سے روکا جائے۔ اگر مرد گھر سے جانے سے عورتوں کو نہیں روکیں گے تو وہ دیوس ہیں۔ در مختار کے اندر ہے کہ جو مرد اپنی عورت یا اپنی محرمہ کے اوپر غیرت نہ کھائے تو وہ دیوس ہے، یعنی کہ جو مرد اپنی عورت کو دیکھے کہ اس کی عورت یعنی کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی کسی نامحرم کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، کسی نامحرم کے ہاتھوں میں اس نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے، کسی نامحرم کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کسی نامحرم کے ساتھ وہ چیٹ وغیرہ کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، کسی کے ساتھ فرینڈ شپ میں ہے، کسی کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہے، تو اس صورت میں اگر مرد نہیں روکتا تو وہ دیوس ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو ان کاموں سے باز رکھیں اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے، جہاں تک وہ سختی کر سکتا ہو وہاں تک وہ سختی بھی کرے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے لیے جو گھر کا سامان ہے وہ گھروں کے اندر ہی مہیا کیا جائے۔ آج ہمارے محلوں میں اگر دیکھا جائے تو جو عورتوں کو پھرنے کی عادت ہے تو انہوں نے مثال کے طور پر ایک بریانی پکانی ہے تو وہ کئی گھنٹے سامان لینے میں گزار دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کریانے کی دکان پر جائیں گی تو بعض عورتیں تو کریانے کی دکان جو بڑی ہوتی ہیں ان کے اندر جا کر ہی بیٹھ جاتی ہیں اور دکاندار سے باتیں خام خواہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہاں سے چاول لینے میں چاولوں کا سامان، مسالہ، گھی وغیرہ اور دیگر ضروریات، اس کے علاوہ پھر وہ سبزی والوں کے پاس جاتی ہیں، وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں، اس کے بعد وہ گوشت والوں کے پاس جاتی ہیں، وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں، تو اس طرح وہ کئی دکانوں پر جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، تو کئی گھنٹوں کے بعد وہ گھر واپس لوٹتی ہیں۔ تو اور اسی طرح شاپنگ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک
چیز لینی ہوتی ہے اور پورا بازار گھوما جاتا ہے اور بار بار دکانوں سے ریٹ پتہ کیا جاتا ہے اور بلا تکلف دکاندار سے یا پھر جو دکان میں کام کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتی ہیں، اور ان کے کپڑے بھی اکثر درست نہیں ہوتے۔ تو جب یہ چیزیں خرید رہی ہوتی ہیں تو جو بیچنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ کپڑے کی دکان پر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ جب جھک کر کسی کپڑے وغیرہ کو دیکھتی ہیں تو اس کی نظر اس کے عورت کے جھکنے کی وجہ سے، گلا کھلا ہونے کی وجہ سے، تو ڈائریکٹ اس مرد کی نظر اس عورت کے ابھرے ہوئے اعضاء پر پڑتی ہے۔ تو یہاں پر بھی عورتوں کو سخت پردے کی ضرورت ہے کہ وہ گلے میں دوپٹے کو ڈالے رہیں، اور عورتوں کو ممکن حد تک گھروں میں ہی رہنا چاہیے۔ اس کے متعلق فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر بھی اس کے اندر درج ہے، وہاں پر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو میں پڑھ کر بیان کر دیتا ہوں۔ اگر مرد محض اپنی سستی کی وجہ سے گھر کا سودا سلف نہیں لاتے تو یہ بہت سخت بے احتیاطی ہے کہ اب اس کی زوجہ یا محرمہ یعنی ماں یا بہن یا بیٹی غیر مردوں سے ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گی، اگرچہ عورت کے لیے فی نفس ہی خرید و فروخت کی ممانعت نہیں، تاہم بے پردگی کا دور ہے اور آج کل کے بازار کا حال کون نہیں جانتا۔ با پردہ عورت بھی فی زمانہ بازار جائے اور گناہوں کے بغیر لوٹ کر آئے، یہ بے انتہا مشکل ہے۔ اگر عورت بے پردگی کے ساتھ یعنی سر کے بال، کان، گلا وغیرہ ستر کا کوئی حصہ کھولے بازار جاتی ہے، یا عورت جوان اور محل فتنہ ہے اور اس کے باہر جب پھرنے سے فتنہ اٹھتا ہے اور باوجود قدرت مرد منع نہیں کرتا، تو دونوں صورتوں میں ایسا مرد دیوس ہے اور وہ عورت فاسقہ ہے۔ اگر ہر طرح کی کوشش کے باوجود مرد نہیں جاتے اور ضروریات زندگی کی اشیاء کے حصول کی کوئی اور صورت نہیں، کسی بوڑھے یا فون کے ذریعے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اب عورت ان کاموں کے لیے شرعی پردے کی اجازت کے ساتھ گھر سے نکل سکتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 487 اور 88 پر فرماتے ہیں، عورت کی جس کی عورت بے ستر باہر پھرتی ہے کہ بازو یا گلا یا پیٹ یا سر کے بال یا پنڈلی کا حصہ غرض جسم کا چھپانا فرض ہے، کھلا ہوا ہے، یا اس پر ایک باریک کپڑا ہو کے بدن چمکتا ہو اور وہ اس حالت پر مطلع ہو کر عورت کو اپنی حد مقدور تک نہ روکتا ہو، بندوبست نہ کرتا ہو، تو وہ بھی فاسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے، ماں باپ کو ایذا دینے والا اور دیوس اور مردوں کی صورت بنانے والی عورت۔ حوالہ المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 در مختار میں ہے، جو اپنی عورت یا اپنی کسی محرم پر غیرت نہ رکھے وہ دیوس ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر عورت جوان اور محل فتنہ ہے اور اس کے باہر پھرنے سے فتنہ اٹھتا ہے اور مطلع یعنی باخبر ہو کر باز نہیں رکھتا، جب بھی دیوس کہلائے گا، اگرچہ پورے ستر کے ساتھ باہر نکلتی ہو۔ ان سب لوگوں کو امام بنانا اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی قریب حرام ہے، نہ پڑھی جائے اور پڑھ لی تو اعادہ ضروری ہے۔ یعنی کہ المختصر یہ کہ اگر عورت کو مرد سودا سلف بالکل ہی نہیں لا کر دیتے تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ عورت
پردے کی پابندی کے ساتھ شرعی برقع اس نے پہنا ہوا ہو تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے اور ضروریات زندگی کا سامان لے کر آ سکتی ہے، اور بات کرنے میں بھی احتیاط کی جائے، یعنی کہ اس کی آواز لوچدار نہ ہو، نرم نہ ہو، بلکہ اس کی جو آواز ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سختی ہو، وہ سیدھی بات کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدھی بات کہو، تو اس کے لیے ایسے کر لیا جائے کہ گھر سے ہی لسٹ بنا لی جائے اور وہ دکاندار کو دے دی جائے، اور وہ دکاندار آپ کو سارا سامان نکال کر دے دے گا، اور اس طرح آپ پیسے دیں اور گھر آ جائیں، اس طرح کوئی بات بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ اور جو مرد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر کا سامان سودا سلف وغیرہ لا کر دیں، اور اگر نہیں لا کر دیتے تو وہ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ وہ دیوس کے زمرہ میں بھی آتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی غیرت بھی نہیں کھاتے۔ تو حدیث کے اندر ذکر ہے کہ 3 شخص کو اللہ پاک جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک ماں باپ کو ایذا دینے والا، دوسرا دیوس، اور تیسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اور ایسے جو مرد ہیں جو اپنی عورتوں پر غیرت نہیں کھاتے، پردے کا حکم نہیں دیتے، پردہ نہیں کرواتے اپنی طاقت قدرت کے باوجود بھی، تو ایسے مرد فاسق ہیں۔ اور جو عورتیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں شرعی اجازت کے بغیر سخت مجبوری کے، تو وہ عورتیں بھی فاسقہ ہیں۔ اور ایسے جو مرد ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام کے قریب ہے، اور اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہے۔ تو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ پاک دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔